رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي کیا تم لوگ انکار کرتے ہو اس ذات کا خلق الارض فی یومین بنایا جس نے زمین کو 2 دنوں میں وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اور بناتے ہو تم اس کے برابر اوروں کو ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہی ہے پروردگار جہانوں کا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا اور رکھ دیے اس نے زمین میں بوجھل پہاڑ اس کے اوپر وَبَارَكَ فِيهَا اور زمین میں برکت پیدا کر دی وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا اور مقرر کر دیے اس میں جانوروں کی اور انسانوں کی غذائیں فی 4 ایام 4 دنوں میں سواء للسائلین برابر ہے یہ پوچھنے والوں کے لیے ثم استوى إلى السماء پھر متوجہ ہو گیا آسمان کی طرف وهي دخان اور وہ دھواں تھا فقال لها وللأرض پس کہا آسمان کو اور زمین کو ائتیا طوعا او کرہا آؤ تم دونوں خوشی خوشی یا زبردستی قالتا تو زمین و آسمان کہنے لگے اتینا طائعین ہم آئیں گے خوشی خوشی فقضاہن پس اس نے کر دیے وہ 7 سماوات 7 آسمان فی یومین 2 دنوں میں وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور بھیج دیا حکم ہر آسمان میں اس کے مناسب وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور ہم نے مزین کیا آسمان کو آسمانی دنیا کو بِمَصَابِيحَ چراغوں کے ساتھ وَحِفْظًا اور ہم نے اس کو محفوظ بنایا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اندازہ ہے زبردست جاننے والی ذات کا. سورہ حامیم سجدہ کا دوسرا رکوع ہے. سورہ حامیم سجدہ مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں میں اللہ پاک نے اپنی توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقانیت قرآن مجید اور آخرت کا ذکر بار بار فرمایا. پہلے رکوع میں قرآن مجید کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا. اس دوسرے رکوع کی آج کی آیات کے اندر اللہ پاک نے اپنی وحدانیت پر اپنی قدرت کے دلائل پیش فرمائے ہیں. قرآن مجید ان دلائل سے بھرا پڑا ہے کہ ساری کائنات کو وجود عطا کرنے والی ہستی صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے ساتھ اس کائنات کی معمولی سے معمولی اور بڑی سے بڑی چیز کو بنانے میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں. تو ظاہر بات ہے جب ان سارے امور کو سر انجام دینے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تو پھر عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ عبادت نام ہے شکر ادا کرنے کا، اور شکر ادا اس ذات کا کیا جاتا ہے جو احسان کرے، جو کچھ کر کے دے.
اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو جب سارے امور اللہ کی ذات وحدہ لا شریک انجام دینے والی ہے تو پھر شکر اور سجدہ شکر بھی صرف اسی کے آگے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ان آیات میں اپنی قدرت کے دلائل پیش فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً فرمایا میرے محبوب آپ ان مشرکین مکہ کو تھوڑا تنبیہ فرما دیں، انہیں یاد دلا دیں کہ یہ زمین آسمان جس زمین پہ تم رہتے ہو اکڑے ہوئے پھر رہے ہو، جس آسمان کے نیچے تم زندگی بسر کر رہے ہو، کبھی ان میں غور کیا یہ کس نے بنائے؟ تو یاد دہانی کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کافروں کو اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کیا تم لوگ انکار کرتے ہو اس ذات کا خلق الارض، بنایا جس نے زمین کو فی یومین 2 دنوں میں۔ پہلی بات تو یہاں یہ ذہن نشین رہے کہ اللہ کی ذات وقت کی محتاج نہیں، کہ اللہ کو کوئی کام سر انجام دینے میں جیسے مجھے آپ کو معمولی کام ہے تو جلدی کر لیتے ہیں، مشکل کام ہو تو وقت زیادہ لگ جاتا ہے، تو اللہ کی ذات کسی بھی امر کو سر انجام دینے میں وقت کی محتاج نہیں ہے۔ یہ صرف رب تعالیٰ نے یہاں جو یومین کا ذکر فرمایا کہ 2 دنوں میں اللہ نے زمین بنائی، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے اور اس بات کی اللہ پاک نے تنبیہ فرمانے کے لیے کہ کسی اہم کام کو سر انجام دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ اللہ چاہتے ہیں، خود قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فرمایا کہ اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون، اسے فرماتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتی ہے، بس اتنا۔ اللہ فرما دیتے ساری کائنات ایک پلک جھپکنے کے مقدار کے اندر بن جاتی، لیکن پھر یہ بات ثابت ہوتی کہ اللہ نے بڑی جلدی ساری کائنات بنا ڈالی۔ تو اللہ پاک نے 2 دن کا وقت مقرر اس لیے فرمایا تاکہ وہ ذات اگر لمحے بھر میں لمحے کی بھی محتاج نہیں، وہ اگر 2 دن لے رہی ہے تو تمہیں بھی کام سر انجام دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری تحمل یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جلد بازی کسی بھی کام میں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اکثر آپ نے ہم دوسروں کی زندگی میں بڑے نوٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنی زندگی میں جہاں جہاں ٹھوکر کھائی ہے، نقصان اٹھایا ہے، چاہے وہ رشتے کرنے میں، کاروبار کرنے میں، تعلیم کے حصول میں، جہاں جہاں فیصلہ ہونے کے بعد نقصان ہوا ہے، تو آپ سوچیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ فیصلہ کرنے میں آپ نے جلدی کی ہوگی۔ اگر آپ تحمل سے، جیسے شریعت کا اصول ہے، فرمایا من استخار ما ندم و من استشار ما ندم، جس نے استخارہ کر لیا، جس نے مشورہ کر لیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ اب یہ استخارہ اور مشورہ کیا ہے؟ اس میں تھوڑا وقت مل جاتا ہے، آپ ایک سے پوچھیں گے، دوسرے سے پوچھیں گے، تو اللہ پاک خیر کو آپ کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، جلد بازی سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اور یہی چیز مقصود ہے، اس لیے یہاں یومین کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ پھر یہ یومین ظاہر بات ہے جس وقت رب تعالیٰ زمین کو بنا رہے ہیں اس وقت یہ نظام شمسی موجود نہیں، تو کیا یہ آج کے میرے اور آپ کے جو 2 دن ہیں یہ مراد ہیں؟ یا اللہ نے 1 دن کا قرآن میں ذکر فرمایا کہ جسے تم شمار کرتے ہو 1000 سال کے برابر، یہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہیں؟ یا وہ جو 2 دن مراد ہے یعنی 2000 سال، اور یا قیامت کے والے دن جو ہے اللہ پاک نے دن کا ذکر فرمایا کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو کیا وہ 2 دن مراد ہے یعنی 100,000 سال کے برابر؟ تو یاد رکھیے نہ وہ قیامت والے دن مراد ہیں، نہ وہ 1000 سال والا دن مراد ہے، اور نہ ہی یہ میرا اور آپ کا 24 گھنٹے کا دن مراد ہے۔ اللہ نے صرف وقت کا ذکر فرمایا، اور اس کی مقصد اور حکمت کیا ہے وہ میں ذکر کر چکا ہوں، تاکہ تعجیل سے آدمی بچ جائے، جلد بازی سے بچ جائے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے اتنی بڑی زمین 2 دن میں بنا ڈالی؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، ایک طرف یہ ذات جس نے زمین بنائی اور دوسری طرف وہ ہستیاں، ان میں کچھ بے جان، کچھ جاندار، کچھ زندہ، کچھ مردہ، سب کے سب قابل احترام ہستیاں بھی موجود ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، سب کے سب قابل احترام، لیکن ہر ایک اپنے وجود میں بھی کس کی محتاج ہے؟ انبیاء کو وجود کس نے عطا کیے؟ ولیوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ہے کون بنا رہے ہیں؟ ایک طرف وہ ذات ہے جسے کسی نے بنایا نہیں اور اس نے زمین جیسی بڑی جسامت والی بھی 2 دن میں بنا ڈالی، اور دوسری طرف وہ ہستیاں جو قابل احترام، قابل عزت، لیکن خود اپنے بننے میں بھی اس کی، تو کیا ان دونوں کا تقابل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو فرمایا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کیا تم بناتے ہو اس رب کی شریک، اس کے برابر دوسروں کو لا کھڑا کرتے ہو؟ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، سنو جس نے زمین بنائی یہ جہانوں کا رب ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ آگے مزید فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، صرف زمین بنا کر چھوڑ نہیں دی۔ اب حکیم وہ ذات ہوتی ہے جو ساری ضروریات کو پہلے سے جان کر پورا کرتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کو معلوم تھا اتنی بڑی جسامت، اب ہمارے یہ چھت پڑتا ہے، بیم بیچ میں اور نیچے پلر رکھنے پڑتے ہیں کہ تاکہ یہ گر نہ جائے، لیکن یہ چیزیں بھی شاید پہلی بار بنانے والے کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، آہستہ آہستہ تجربہ ہوا ہوگا تو ان چیزوں میں، جیسے آج سے 20-25 سال پہلے کی بنی ہوئی عمارتیں آپ دیکھ لیں اور آپ جو نئے آ رہے ہیں ڈیزائن انہیں آپ دیکھ لیں، بڑا فرق ہے۔ اللہ کی ذات کو ایک ہی بار بنائی چیز اور اس میں اللہ پاک نے ساری ضروریات کو مکمل کر دیا۔ یہ نہیں کہ تجربہ کرنے کے بعد پہلا انسان بنایا ہو اس میں کوئی چیز کم رہ گئی، دوسرے میں وہ پوری کی، تیسرے میں اس سے زیادہ نہیں، پہلا ہی بنایا مکمل اور کامل ماڈل اور نمونہ تیار کیا، اور یہ کام صرف کس کا ہے جی؟ اللہ کی ذات۔ تو فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اب چونکہ امکان تھا کہ زمین کانپنے لگتی، ڈولنے لگتی، تو اللہ نے رکھ دیے اس زمین میں بوجھل پہاڑ اس کے اوپر، کیل کی مانند گاڑ دیے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور زمین میں اللہ نے برکت بھی پھیلا دی۔ اس زمین پہ رہنے والا کوئی بھی چیز زیرو، جس کو غذا کی ضرورت ہے، کوئی ایسی چیز اللہ کی ہاں یہ جا کر نہیں کہہ سکتی کہ اللہ مجھے آپ نے بنایا، جس زمین پہ مجھے رکھا وہاں میری کھانے کی، میری ضرورت کی چیزیں موجود نہیں تھی، سب کی ضروریات اللہ نے سے ایک زمین میں رکھی، یہ ہے برکت۔ فرمایا وَبَارَكَ فِيهَا، اللہ نے زمین میں برکتیں رکھ دی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، وہ برکتیں کیا ہیں؟ فرمایا مقرر کر دی اللہ نے زمین میں غذائیں ہر قسم کی، فی 4 ایام، وہ زمین کو بنانا اور زمین کے اندر ساری چیزوں کو بنانا، یہ کل کتنے دنوں میں ہوا جی؟ 4 دنوں میں۔ یاد رہے وہ زمین کے 2 دن الگ نہیں ہیں، وہ اس فی 4 ایام کے اندر شامل ہیں جی، 2 دن وہ اور 2 دن مزید، 4 دنوں میں اللہ نے زمین اور زمین میں جو کچھ موجود ہے یہ سارے کا سارا بنا دیا۔ سواء للسائلین، فرمایا اب یہ برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ کفار کی صورت میں جو سوال پوچھتے ہیں ان کے لیے بھی کامل جواب آ گیا، اور اگر کوئی محتاج ہے تو اللہ نے اس کی ضرورت کے لیے بھی زمین میں سب کچھ رکھ دیا۔ فرمایا ثم استوى الى السماء، زمین کو بنانے کے بعد اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، وہی دخان، اور آسمان اس وقت ایک دھوئیں کی مانند تھا، فقال لها، اللہ پاک نے اسے، آگے ذکر ہے اس کا کہ اللہ نے اس کو آسمان میں تبدیل فرما دیا، تو فرمایا زمین اور آسمان دونوں کو بنانے کے بعد، فقال لها وللارض، اللہ نے آسمان سے بھی فرمایا اور زمین سے بھی کہا، ائتیا طوعا، میں تمہیں وجود دینا چاہتا ہوں، اب تمہاری مرضی، تم آؤ اطاعت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، او کرہا، یا زبردستی، بہرحال میرا حکم تو تمہیں ماننا ہے۔ قالتا اتینا طائعین، تو دونوں کہنے لگے ہم آئیں گے خوشی خوشی۔
ہمیں ضرورت ہی نہیں ہمارے اوپر زبردستی کرنے کی، ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ فرمایا وہ جو دھواں موجود تھا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے اس دھوئیں سے بنا دیے 7 آسمان، فی یومین 2 دنوں میں۔ اب یہ کل کتنے ہو گئے جی؟ 4 پیچھے اور 2 دن، اور اسی 6 کا قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے زمین اور آسمان بنائے 6 دنوں میں، وہ یہ 6 دن ہیں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اب ظاہر بات ہے زمین پہ اللہ نے ہماری زندگی رکھی ہوئی ہے، آسمانی دنیا پہ جائیں ہر آسمان پر اللہ نے الگ الگ طبقات کو جو ہے مقرر فرما رکھا ہے، ملائک بھی ہیں، تو اللہ نے ہر جگہ کی ضرورت کے اعتبار سے فرمایا وَأَوْحَى، وہی کی اللہ نے حکم بھیجا، فی کل سماء، ہر آسمان میں، امرها، اس کے مناسب جس کی وہاں ضرورت تھی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پھر نظر آنے والا پہلا آسمان ہم نے اس کو مزین کر دیا، آسمانی دنیا کو، مصابیح، مصباح کی جمع ہے، چراغ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد اسے ستارے ہیں کہ ہم نے ستاروں سے آسمان کو مزین کر دیا، وحفظا، اور اسے محفوظ بھی رکھا ٹوٹنے سے بھی، اور شیاطین جو نیچے سے چڑھ کر اوپر جانا چاہتے ہیں انہیں روکنے کے لیے بھی ستاروں کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا یہ اندازہ ہے ایسی ذات کا جو خود زبردست ہے اور ہر ایک کے حال کو جاننے والی ہے۔ اللہ پاک اپنی ذات حق کی کامل معرفت نصیب